دوستان عزیز، جو اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں پر فرائض کردہ احکام ہیں ان میں سے ایک چیز حج بھی ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایک چیز حج بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حج ہے یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ بندے پر فرض ہوتا ہے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ بندے پر حج فرض نہیں ہوتا، اور جب وہ شرائط پائی جائیں تو پھر بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی مفہوم موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال کے بعد ضرور حج کرے، اور یہ کرنا اس کے لیے فرض نہیں، مستحب کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ ہر سال حج کرنا چاہے تو وہ ہر سال بھی حج کر سکتا ہے۔ تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک حج کر لیا بس ٹھیک ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ اپنی جگہ بات درست ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں راز کی بات اور ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اس سورہ حج 17واں پارہ کھولیں تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے اللہ کے گھر کو تیار کیا، خانہ کعبے کو، تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ یہاں وہ حج کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میرے پاس تو بظاہر کوئی آلہ بھی نہیں ہے کہ میری آواز دور جا سکے، اور یہاں قریب کوئی بستی اور شہر بھی نہیں کہ میری آواز وہ سن سکیں، تو میں یہاں پہاڑ میں کھڑے ہو کر کس کو آواز لگاؤں اور کون سنے گا؟ تو فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، جو بندے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور جو ابھی عالم ارواح میں ہیں اور جو باپ کی پشت میں ہیں یا پھر جو قیامت تک آئیں گے وہ یا جو موجود ہیں، ان سب تک تیری آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو آواز اس حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کر جس نے لبیک کہا تھا اور جتنی مرتبہ کہا تھا وہ اتنی مرتبہ ہی حج اور عمرہ کر کے آئے گا۔ تو یہ کہنا کہ ایک مرتبہ ہی آپ حج کر لیں تو بعد میں نہ کریں، اب جس نے وہاں لبیک کی 100 باری آکھیا ہوئے تو نہائی تو 100 کرنے نے نا، تو یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے قریب شہر ہے ساہیوال، اس کے اندر پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فریدی، آپ جانتے ہیں بڑا نام ہے، ایک علمی نام، صوفی اور بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 70 سے زائد حج فرمائے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنا خوش نصیب بزرگ ہوگا، ہر سال ہی حج پہ جاتے ہیں۔ اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب، تو وہ بھی ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ تو یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں اس بزرگ نے کتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اپنی جو نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے، تو جو جتنی مرتبہ کہے گا وہ اتنی مرتبہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب پیدا فرمائے گا۔ بس آپ یہ دعا کیا کریں کہ اس وقت کاش کہ ہم نے بھی لبیک کہہ دیا ہو۔ اب یہ دعا کریں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جنہوں نے لبیک کہا ہو، اور اگر کہا ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے اللہ اپنے گھر کی حاضری ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ واسطے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نیک محفل میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو بس اوقات کا ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہہ لو، چپ کر کے بیٹھے ہو، تو کئی محسوس کر جاندے نے بھی سبحان اللہ تو بغیر تقریر نہیں ہوندی، تو میں کہہ جے تو آنکھ لمیں تو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ نیک محفل میں چپ کر کے بیٹھنے کا کوئی تک نہیں بنتا، بہت سارا ثواب ہوتا ہے جو آپ چپ رہ کر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم نے جب آواز لگائی، جڑے چپ رہ گئے، جڑے بول گئے کم ہو گیا ہے۔ تو اس واسطے چپ رہنے سے آپ کا کام نہیں ہوگا، بولنے سے کام ہوگا۔ کہ اس نیک محافل میں بالکل اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، پتہ نہیں کون سی آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوگی جس کی وجہ سے بیڑا ہی تر جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس واسطے یہ حج یہ انسان پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن کیسے فرض؟ سب سے پہلے اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر آنے جانے کی استطاعت رکھے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ حج کی چند شرائط ہیں کہ حج کرنے والا مسلمان ہو اور ساتھ میں عاقل ہو، جیسے مسلمان ویسے اس کو عقل بھی ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ اب صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ حج پر جانے کا خرچہ بھی آسانی سے کر سکے، وہاں رہنے کے لیے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں اور واپس بھی بآسانی آ جائے، اور جو پیچھے اپنے بچے بیوی چھوڑ کے جائے تو ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو واپس آنے تک۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے
کہ وہ جب حج پہ جا رہا ہے تو پیچھے ٹھیک نظام چل رہا ہے، اے نہیں کہ سارے ویچ وٹا کے ٹر گئے تھے پچھلے فقیر بن گئے، اس طرح حج فرض نہیں ہوتا، پچھلوں کا نظام بھی چلتا رہے، آپ کے آنے جانے کے اخراجات بھی آپ کے پاس ہوں، وہاں رہنے کا بھی ہو، تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ بینک بیلنس کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ جناب آپ کے بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، تو جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی تو میرا حج نہیں ہوگا۔ کوئی شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، جب آپ پر فرض ہو گیا تو آپ کر لیں۔ رہ گئے بچے تو جس نے بچے دیے ہیں وہ ان کی شادیوں کے لیے بھی آپ پر فضل فرما دے گا۔ اس لیے کئی بندے یہ کہتے ہیں کہ جب تک سارے بچوں کی شادی نہ ہو جائے تو ہم حج کیسے کریں؟ اصل میں جس چیز کو آپ نے شادی سمجھا ہوا ہے نا، اس میں اکثر چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ جس چیز کو آپ نے، ہمارے معاشرے نے شادی سمجھا ہوا ہے، جبکہ اسلام میں شادی کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کرنا۔ اور نکاح کیسے ہوتا ہے کہ دو مسلمان لڑکی لڑکا ہوں جن کا آپس میں نکاح کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر دو مسلمان گواہ ہوں، ان کا حق مہر تعین کر لیا جائے اور بعد میں اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ ہو جائے، تو یہ شادی ہوتی ہے۔ اس میں خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور وقتی طور پر چھوارے تقسیم کرنا، بس یہ شادی ہے، اور یہ ہے اسلامی شادی۔ اور جو ہمارے معاشرے نے پاکستانی اور انڈین شادی ہے، اے تواڈے سامنے ہے، آپ تو ٹی ویوں پہ دیکھو تو 2-2 مہینے شادیاں چلتی ہیں، 2-2 مہینے شادیاں، 6-6 مہینے شادیاں بھی چلی ہیں ٹی ویوں پر۔ مجھے لوگوں نے بتایا کتنی لمبی شادیاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے فیشن، ایسے ایسے ڈیزائن، ایسے ایسے رسم و رواج جس کا کوئی تعلق نہ اسلام کے ساتھ ہے نہ معاشرے کے ساتھ ہے، ان کو لا کر مسلط کیا جاتا ہے۔ 8 دن پہلے جناب علی براتاں کٹیاں جاندیاں نے، تو ہٹ کے مہندیاں تے فیرگاں تے جناب خسرے نچدے پے نے، تے جناب بازاری عورتیں نچوائی جا رہی ہیں، پورے محلے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جناب 200 گڈیاں براتاں جاندیاں پئیاں نے، اور 5 ڈشاں ولیمیاں تے پکدیاں پئیاں نے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شادی ہو رہی ہے۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں۔ اے جڑا پیسہ تو کٹھا کیتا ہے نا، تینوں تو نہیں پتا یہ کیویں تو کٹھا کیتا ہے، تو پتہ لگنا جلے پتر قبر چ گیا یہ کیسے ہی کٹھا کیا ہے۔ او ہن تینوں جگہ نہیں لبدی پی لاؤن واسطے، تے تو ہن پتر دے ویاہ تے کڑی دے ویاہ تے دبی کھلوتا ہے، اور جہیز کے لیے 3-3 4-4 ٹرک مال دے بنائی کھلوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تیرے پاس ہے تو دے، لیکن یار باقیوں کو تنگ تو نہ کرو، باقی معاشرے کو مجبور تو نہ کرو۔ تو یہ جو ہم نے شادیاں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ شادیوں میں تو اکثر چیزیں اسلام میں منع ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں یار مولوی ہے تو مولوی والیاں گلاں کردا ہے، تے مولوی نے مولوی والیاں ہی کرنی نے، اور کیڑیاں کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے خود ایڈ کی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح ایک یہ چیز بھی ایڈ کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے نے کہ اگر بچے ہوں گے تو پھر وہ بندہ حج نہ کرے، پہلے بچیاں دی شادی کرے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ جب اس کے پاس نصاب پورا ہو گیا حج کرے، اگرچہ وہ جوان ہے یا اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کاروبار کرتا ہے، بس اس کے بعد نصاب پورا ہو گیا تو چل کے حج کر آوے۔ رہ گئی بات اس کی کہ میں شاید غریب ہو جاؤں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا لوگوں حج بھی کیا کرو، عمرے بھی کیا کرو، اکٹھے بھی کیا کرو، اور کیا کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر، فرمایا کہ یہ دونوں تمہاری غریبی اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے۔ حج بندے کی غریبی کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو لوہے کا زنگ بھٹی دور کر دیتی ہے، تمہاری غریبی اور گناہوں کو حج دور کر دیتا ہے۔ ویسے یہ جو حج ہے یہ جب کیا جاتا ہے تو نہ بندہ وہ غریب رہتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی گناہ رہتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کی غریبی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور یہاں جوانی میں حج کیے نہیں جاتا، اگر دیکھا جائے تو یہ تو جوانی میں حج کرنا چاہیے، اور جب بندے کے پاس سکت ہو، چونکہ حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ اپاہج نہیں ہونا چاہیے، لولا لنگڑا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، اب وہاں جائے گا تو کسی اور پر مصیبت بن جائے گا۔ اور کئی ہم نے دیکھا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے حج اور عمرے پر، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یا جی ساڈی کو مدد کرو، تو میں کہ جڑے 5 جم کے پیچھے چھڈ آیا انہاں چوں ایک لے ہونا سی نا۔ اس میں مطلب کئی بندے ہوئی آ رہا ہے کہڑی گل، اللہ دیا بندیا جنہاں دی خاطر تو بڈھا ہو گیا، تیرے گوڑیاں کچھ نہیں رہا، ہن جناب اور حج کرنا ہے انہاں دے چوں ایک نو لے آنا۔ ایتھے آ کے جو دویاں نو کہنا جی ایتھے ساڈی مدد کرو، تے ایتھے مدد دا بڑا ثواب ہے، تے اپنے منڈے نو نال لیاؤن دا بھی بڑا ثواب ہے۔ ہاں انہوں لے آؤ تاکہ تہاڈی خدمت کرے، ہونی تو انہوں خدمت دا ثواب ملنا سی۔ تھوڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں، کئی تو بڑا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ان کو سمجھ آتی ہے، تو کئی کہتے ہیں یار ہے کداں دی گل ہے، گل سچی ہے میرے بھائی۔ تو اس واسطے
جب آپ بوڑھے ماں باپ کو بھیجا کریں تو برائے مہربانی آپ میں سے خود کوئی جوان ساتھ جایا کرے. اور اب تو آگے سے آگے اتنی سختیاں کہ موبائل ایپ کے ذریعے آپ حج کر سکتے ہیں, موبائل ایپ کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایسی ایسی اپلیکیشن جگہ جگہ وہ چیکنگ کرتے ہیں. بڑھڑے بابے نو کی پتا ہے کی ایپ ہے تو کی موبائل نے تو کی شے, یہاں سے چڑھا دیتے ہو جہاز پر 10 کلو پھول گھات کے تے جدو آؤں ہے بابا تے لا لیندے ہو. یہ تو پوچھے نہیں بھی ہوتے تے نہ بنیا کی ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. کئی بندے ایسے ہیں جو بالکل یہ وہاں پر چل کے مناسک پورے بیچارے نہیں کر سکتے. تو ان بزرگوں نے اگر آپ کے اوپر اتنی مہربانی کی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ حج اور عمرے پر جایا کریں. اب وہاں پر رہائشیں بہت دور ہو رہی ہیں, قریب قریب کے ہوٹل گرا دیے گئے, کھلا کر رہے ہیں, تو یہ بزرگوں بیچاروں سے نہیں چلا جاتا. تو میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ پہلی تو بات ہے آپ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ جوانی میں جائیں, اور اگر آپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں تو ساتھ میں اپنا کوئی بچہ لے کے جائیں. یہ ساریاں گلاں سن دینے. ایک بندہ تھا اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا, وہ بندہ پچھلے زمانے دا سی, کوئی اس زمانے دا بھی جم پوے نا, کو جاؤ نا ذرا پتہ لگے امی ابے نو کیویں حج کرائی دا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. تو اس واسطے استطاعت ہونی چاہیے. اسی واسطے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے آقا کریم فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل, ابو داود اور مسند میں حدیث ہے. فرمایا لوگوں جس نے حج کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لے. تو اس کی شرح میں پوچھا گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور ایسا کیوں کرے, اور شارحین نے بھی اسی بات کو لکھا. تو فرمایا یہ گیا کہ حج میں دیر نہ کی جائے. کیوں؟ فرمایا آج تو اس کے پاس پیسے ہیں, اگلے سال یہ پیسے ہوں یا نہ ہوں اسے نہیں پتا. آج تو اس کے جسم میں طاقت ہے اور اگلے سال تک اس کا جسم ایسے طاقتور رہے یا یہ بیمار اپاہج ہو جائے یہ اس کو نہیں پتا. اور آج تو اس کے پاس وقت ہے, اگلے سال اس کو وقت ملے یا نہ ملے, ہو سکتا ہے اس پر کوئی ایسا کیس بن جائے, قیدی بن جائے, جیل میں چلا جائے. یہ باقاعدہ مثالیں دے کے سمجھ. جس نے من اراد الحج فلیتعجل, جس نے حج کا ارادہ کیا بس کر ڈالے. میرے نبی نے فرمایا کر ڈالے. یہ پیسہ بعد میں رہتا یا نہیں, صحت رہتی ہے یا نہیں, وقت رہتا یا نہیں, یہ کسی کو نہیں پتا. کر لیا تو کر چھڈ. تو اس واسطے حج جلدی کرنا چاہیے. بلکہ یقین کریں کئی باتیں ہم آپ کو نہیں بتاتے کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں. آپ مستدرک شریف کتاب الفتن کبھی اٹھا کے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی روایات ہیں, فرمایا کہ تمہیں کعبے سے روکا جائے گا. اب یہ آئے دن 70,000 حاجی ہمارے پاکستان میں سے رہ گیا. 70,000 حاجی, پیسے کسے دے سنتے جان دے کوئی پہ نہیں. سمجھ آئیے آپ کو, 70,000 حاجی تقریباً نہیں جا سکا اس پاکستان میں سے. یہ پرائیویٹ جتنے تھے وہ بیچارے نہیں جا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ بڑی پابندیاں. اور کبھی تھا کہ 40 سال سے کم آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے, حالانکہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن سائیاں لائیاں نے, چونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مختلف طریقوں سے تمہیں روکا جائے گا. 40 سال کی پابندی تھی, ایسے ہے کہ نہیں بتایا نا مجھے. اور پھر بڑے عجیب و غریب قسم کی شرائط ہوتی ہیں جناب. تو اس واسطے یہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ شرائط بڑھیں گی, مشکلات بڑھیں گی. اس سے پہلے حج کر لو. یہ بڑی حکمتیں ہیں جو میرے نبی فرما دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے جلدی جلدی حج کر لیجئے. اب تو خیر فلائٹیں بھی بند ہو چکی ہیں, اور آئندہ سال کے لیے آپ ارادہ کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حج کروں گا. میں نے ویسے 2 کیے ہوں اللہ کی رحمت سے, مزید میں نے 2 کیے ہوں اللہ کی رحمت سے. اور جنہوں نے ایک آدھ کیا دوبارہ پھر اللہ کو لو منگنا یار تو مڑ تھوڑا کیوں, ہر سال سانو ساتھ سبحان اللہ دل کھول کے مانگ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین جڑے ہوئے ہیں, اور میرے نبی نے ہر حکمت کو واضح کیا ہوا ہے. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق حج اس پہ فرض ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو, جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو, اور اس کے ساتھ صاحب استطاعت بھی ہو, اور اس کے ساتھ وہ بندہ طاقت بھی رکھتا ہو, استطاعت جسمانی طور پر بھی رکھتا ہو کہ وہاں چل پہ اپنے وہ مناسک ادا کر سکے. اور اگر ایسا کر سکتا ہے کہ خود نہیں لیکن کوئی غلام اور خادم ساتھ جائے تو فرمایا اس کو چاہیے پھر نوکر نو نال لے کے جاوے. بات آ گئی نا وہیں پر کہ کسی کو ساتھ لے کے جائے. ہاں اگر یہ بالکل نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ وہ حج بدل کروائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو بھیج دے اور کہے کہ چل تو حج کر کے آ میری طرف سے. تو اس واسطے ان چیزوں کو ہمیں دھیان سے رکھنا چاہیے. اور جو راستہ ہے شرائط میں سے وہ راستہ بھی امن والا ہونا چاہیے. یعنی اگر اس بندے کو پتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا اور واپس آؤں گا اور راستے میں میرے دشمن مجھے قتل کر, یہ کنفرم ہو
یا غالب خدشہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہے. سمجھ آئی؟ راستہ بھی امن والا ہونا چاہیے. جن ممالک میں راستے میں کوئی ایسی صورت ہے ان پہ حج فرض نہیں ہوتا جب تک کہ راستہ کلیئر نہ ہو جائے. ہمارا اسلام کتنی سیفٹی دیتا ہے ہمیں سیو کرتا ہے, ہماری جان کی تحفظ کرتا ہے. تو اس واسطے یہ حج جو ہے یہ ضرور کیا کرے اور اس کی یہ شرائط. اب آ جائیں دوسری بات, حج کہتے کس کو ہیں؟ لفظ حج ویسے تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ, ایک ہے اور ایک جیم. اور یہاں صوفیاء نے جو قلم اٹھایا آپ تڑپ جائیں گے بات سن کے. صوفیاء کہتے ہیں ہے سے مراد ہے حلم والا. حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو, یعنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے گناہ دیکھتا ہے پھر بھی برداشت فرماتا ہے, پھر بھی مہربانی اور کرم کرتا ہے. تو ہے کی جو حج کی ہے اس سے مراد ہے حلم والا, کہ وہ سب پر کرم نوازی مہربانی فرماتا ہے. اور دوسرا جیم ہے, جیم سے مراد ہے حج کرنے والے کے جرم. تو بندہ گویا کہ حج کرنے پر جب جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یا اللہ تو حلم والا ہے, میرے جرموں کو معاف تو فرما دینا. گویا کہ یہ سارا نصاب یہ ہے. یہ جو حج ہے نا, حج اس کے اندر حج کہتے ہیں مخصوص دنوں میں, مخصوص وقت میں, مخصوص جگہ پر, مخصوص کام مخصوص طریقے سے کرنا حج کہلاتا ہے. سمجھ آئی جی؟ اگر یہ دیکھا جائے تو حج جو ہوتا ہے صرف 5 دن کا حج ہے, 5 دن کا. اس میں زیادہ محنت اور مشقت ہوتی ہے. 8 کو آپ نے مینا جانا ہے, 9 کو آپ نے عرفات جانا ہے, پھر راتوں رات آپ نے آ جانا ہے مزدلفہ, اور اگلے دن آپ نے شیطان کو کنکریاں مار کے بعد میں حلق, پھر 11 اور 12 2 دن مزید شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ان اعمال کو ان دنوں میں اسی ٹائم جو شریعت نے کہا ہے اور اسی کے مطابق ادا کرنا, یہ حج کہلاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو حج کیا ہے؟ فرما اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. آپ سب سے پہلے احرام باندھ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیاروں نے کیا تم بھی کرو. خانہ کعبے کا طواف کیا ہے؟ فرمایا ساڑھے پیارے کی تم بھی کرو. مینا میں چلے گئے, کیا ہے؟ ہمارے پیارے یہاں ہے, تم بھی آ جاؤ عرفات میں مزدلفہ میں. پھر ہٹ کے وہ جمرات پہ چلے جاؤ, شیطان کو کنکریاں مارو, پھر جانور ذبح کرو. کیا ہے؟ پیاروں نے کیا ہے. وہاں پر حج میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پر 200 رکعت نماز پڑھنی ہے, یا کوئی آپ کا امام ہوگا جو آپ کو جماعت کرائے گا تو تہاڈا حج ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس دین میں حج کے اندر کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا تھا حالات بڑے بدلیں گے, رسول کو بھی پتا تھا اگر حج میں کوئی امامت والی چیز ہو تو لوگ کہیں گے ساڑھے پیچھے آ کے پڑھ دے ہو. فرمایا حج اداؤں کا نام ہے, کسی دے پیچھے کھلون کا نام نہیں ہے. کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے پیچھے 5-10 نمازیں پڑھو گے تو تب تمہارا حج ہوگا. وہاں کسی کی امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے احرام باندھنا ہے, تمہیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے طواف کرنا امام کی ضرورت نہیں, صحیح کرنی امام کی ضرورت نہیں, قربانی کرنی امام کی ضرورت نہیں, شیطان کو کنکری مارنی امام کی ضرورت نہیں. آپ نے مینا عرفات مزدلفہ جانا امام کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو کیوں ڈرامہ کیا جاتا ہے, ایچھے تسی نہیں پڑھ دیتے ہوتے ساڑھے پیچھے, تیرے پیچھے کون پڑھتا ہے, میں ڈرامے کر دے ہو. ہم یہاں ہو یا وہاں ہو, ہم اس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا بھی عاشق ہے, جو تمام صحابہ کا بھی عاشق ہے, اور تمام آل رسول کا بھی عاشق ہے. اگر کسی ایک کا مخالف ہے تو ہم ہو ایتھے ہو یا اوتھے ہو, سانو کی لگے ہو کون ہے, چلو سائڈ تے ہو. ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے جو مصطفیٰ کا بھی دیوانہ ہے, صحابہ کا بھی دیوانہ ہے, اور اہل بیت کا بھی دیوانہ ہے. تو اس واسطے اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بسا اوقات یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حج تے موڑ جناب علی سار, حج میں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور امام ہو تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا ہو, حضرت فاروق اعظم جیسا ہو, حضرت عثمان غنی جیسا, مولا علی شیر خدا مشکل کشا جیسا, حسنین کریمین جیسا, پھر تو سواد آوے نا جی. ہاں عاشق مصطفیٰ ہوگا تو سبحان اللہ, نہیں تو بلیک میل بند کرو, سانو ساری سٹوری دا پتہ ہے. کئیاں دے ذہن جو مسئلہ حل ہو گیا, اچھا اتھے تو لوڑ ہی کوئی نہیں, اللہ نے لوڑ رکھی کوئی نہیں, میرا رب ہے نا. اگر امام دی لوڑ ہوندی نا, تو انہوں پتا 3 سال یزید دی حکومت رہی سی, 3 سال, تو پھر سارے یزید دے پیچھے او دا خطبہ سن دے, او دے پیچھے ہوندے, یا او دا مقرر کیتا بندہ ہوندا. فرمایا سی امام رکھنا ہی کوئی نہیں. صلی اللہ خیر صلی اللہ, امام کی ضرورت نہیں ہے.
خطبہ پڑھنے کے لیے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. خطبہ پڑھنا ہے تو پھر جیسے نبی پاک نے فرمایا ویسے نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا سے لوگ آتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے. تو آج کل خطبے میں کیا ہوتا ہے, ایک سرکاری ورکا ہوتا ہے, مولوی صاحب پڑھ کے دیں او پڑھ کے سنا ہے. تو میں کہا سرکاری بولی نہ بول, سرکار دی بولی بول. ہاں اے اصل مسئلہ ہے, یہ باتیں ہماری لوگوں کو چبھتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک ہم زندہ رہیں گے نا تیری آنکھ میں کھٹکتے تو رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ حق بات تو کہنی ہے. اب کسی سے ڈر سے زبان تو چپ ہو نہیں سکتی. تو حق بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آگے میں عرض کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حج کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. تو یہ حج اگر دیکھا جائے تو اللہ کی پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. اس کے اندر کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے اعمال مخصوص ٹائم مخصوص جگہوں پہ جا کے ادا کرنے. اللہ اللہ تے خیر صلی ہیں پیسے ایسی بھرے ہوئے نہیں تھے جناب علی اگے کوئی اور کلو بے. واہ بھائی واہ, یہ اللہ نے قبول کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اب آگے چلیے ذرا. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. فرمایا جو بندہ حج کرے اور حج کے اندر نہ وہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے, فرمایا وہ بندہ جب واپس لوٹ کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے ستھرا ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی واسطے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلہ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ونصرانیا او کما قال علیہ السلام. حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہو, یعنی اس کے پاس سواری بھی ہو, زاد راہ بھی ہو, اور وہ اس خانہ کعبے میں جا بھی سکتا ہو, پھر بھی حج نہ کرے, فرمایا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے, اور جس کے پاس یہ چیز ہے اسے حج کرنا چاہیے. ورنہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا. فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک روایت میں ہے ورمضان الی رمضان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو پچھلے رمضان سے اگلے تک جتنے گناہ معاف, اس سے اگلے تک معاف, اس سے اگلے تک معاف, لیکن روزے رکھے تا رمضان کا عزت اور احترام کرے تو پھر یہ معاملات ہوتے. ایک روایت میں جمعے کا ذکر بھی ہے. ہاں فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بندے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اگلا جمعہ پڑھنے پچھلے تک جو ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اس میں یہ یاد رکھو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے, صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ نہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں. کوئی بندہ نمازیں چھوڑتا رہے تو ادا کرنی پڑیں گی. سمجھ آ رہی نا. کوئی گالیاں دے, ماں باپ کو ستائے, اس کو بھائی جان معافی مانگنی پڑے گی. لوگوں کو ستائے, کبیرہ گناہ ہے, معافی مانگنی پڑے گی. بدکاریاں کرے, شراب پیے, اس کو توبہ کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ اس رمضان ہے پچھلا معاف ہے مڈو سڈو, نہیں. توجہ ہے حضرات. یہ صغیرہ اور کبیرہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی وعید ہو, جہنم میں جانے کی سزا سنائی گئی ہو, وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. جیسے جھوٹ ہے, بہتان ہے, غیبت ہے, بدکاری ہے, شراب ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, نماز چھوڑنا ہے, روزہ چھوڑنا ہے, اس پر وعیدیں ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور باقی جو غلطیاں مسٹیکیں ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی بندے کی سستیاں, اپنی زبان کی لغزشیں, اپنے اعمال کی لغزشیں, تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس حدیث میں فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اللہ معاف کر دیتا ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے, قبول حج, فرمایا وہ اس کی جزا نہیں مگر جنت. اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور حج مبرور کے لیے بھی علماء نے کچھ چیزیں بیان فرمائی. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ پہلی شرط فرمایا مال حلال سے ہو, ہے. دوسری فرمایا شریعت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہنا یہاں حج کے معاملات نہیں سیکھتے اور کہتے ہیں اللہ باقی جیسے کریں گے تو میں بھی کر لوں گا. جیسے باقی کریں ویسے نہیں کرنا, جیسے رب نے کہا ہے ویسے کرنا, جیسے رسول نے کہا ہے سیکھ کے جاؤ, شریعت کے مطابق حج کیا جائے. اور تیسری بات فرمایا کہ حج کے اندر نہ لڑائی ہو نہ جھگڑا ہو. یہ تیسری شرط ہے حج میں. چوتھی شرط
فرمایا جب حج ہو جائے تو بعد میں اپنی زندگی کو بدلے, پتہ چلے کہ پہلے ہور سی ہن ہور ہے. یہ حج مبرور ہوتا ہے. یہ نہیں کہ حج کر کے آ کے وہی ملاوٹاں تے وہی دھوکے تے وہی فراڈ, بلکہ حج کر کے کئی بندے کم ہور چک دندے نے. یہ ہن کئی تھلے منہ سٹ گئے, خیر تے ہے کئیاں دے ذہن وچ آ گیا ہونا بھی واقعی سانو تو حج ہی نہیں کھلون دندے. تو مہربانی فرمائی جائے, ایسے ہوتا ہے نا بس اوقات, تو مہربانی فرمائیں جو اللہ نے توفیق بخشی ہے اس کا اثر ہماری طبیعت پہ ظاہر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ معاشرتی بولی ہے اس لیے میں بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حج کر کے کام چکنا نہیں چاہیے بلکہ جھکنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, تو پھر یہ حج مبرور ہوتا ہے. اور یقین فرمائیں وہاں پر بڑی مشقت کا کام ہے. پچھلے 2 سال مسلسل میں نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حج کیا ہے. حالانکہ ابھی ہم جیسے کہتے ہیں نا اور ٹھیک جوانی والی عمر میں ہیں, ابھی میں 40 کو نہیں پہنچا, یہ تو تھلے تھلے آ جائے میں, لیکن اس کے باوجود نا ہائے 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 ہائے, وہ میں نے ایک بندہ کہنا قاری صاحب کی بنیا, میں کہا یار جنتی ہونا کو سوکھا نہیں ہے تھے پورا جی میں آدھن نا, مطلب یہ کہ بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے, بڑی مشقت ہے اور کرنی چاہیے, لیکن یارہ چس بڑی ہوندی ہے. بندے کو یاد آتی ہے یہاں میرے حبیب چلتے رہے, یہاں میرے نبی بیٹھے ہوں گے, یہاں یوں کیا, یہاں یوں, سبحان اللہ, کیا ایک دیوانگی طاری ہوتی ہے بندوں کے اوپر. اللہ اکبر. اللہ کریم سب کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرما دے اور حج مبرور کی سعادت بخشے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الحج جہاد, فرمایا جو حج ہے یہ جہاد ہے. آگے نہ گال ہوتا ہی, جہاد کتنا مشکل ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح کی مشقت بندے کو حج میں بھی اٹھانی پڑتی ہے. حج بھی جہاد ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, آپ آئی نبی پاک کے پاس تو آپ نے فرمایا علی النساء جہاد یا رسول اللہ, حضور یہ بتائیے عورتوں پر بھی کوئی جہاد ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نعم لا قتال فی, ہاں ان کے لیے جہاد ہے پر اس میں لڑائی نہیں ہے. ہونا کیا پھر وہ کون سا جہاد ہے, کون سی جنگ ہے جس میں لڑائی بھی نہ ہو اور جنگ بھی ہو اور عورتیں وہ کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحج والعمرہ, فرمایا عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے, اس میں لڑائی نہیں ہے, لیکن جتنا جہاد والے کو ثواب ملتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرنے والی عورت کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے میں نے حضور سے یہ سنا پھر میں نے حج نہیں چھوڑا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہر سال آپ حج فرمایا کرتی تھی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آگے ایک اور بات بھی سن لیجئے, نبی پاک نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ, فرمایا مرد اور عورت ایک کمرے میں یا ایک گھر میں اکیلے نہ رہیں جبکہ ان کا آپس میں کوئی حلال رشتہ نہ ہو. اگر حلال رشتہ ہے تو رہ سکتے ہیں, جیسے ماں کے ساتھ بندہ رہ سکتا ہے, بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے, بہنوں کے ساتھ رہ سکتا ہے, لیکن اگر اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, غیر محرم ہے, تو ایک کمرے میں بھی نہ بیٹھے, یہ منع ہے. فرمایا تمہاری رگوں میں اتنا خون نہیں دوڑتا جتنا شیطان دوڑتا ہے, تمہیں گناہ کی طرف اکساتا ہے. تو یہ جو عورتیں دفتروں میں کام کرتی ہیں اور سارے دے سامنے وال چھاڑ کھول کے بیٹھیاں تو اپنے بوتھے تو وڈی اینک لا کے, میں نے نہیں سمجھ آتی ہو کہ میں بیٹھ دیاں نے, حالانکہ وہاں دوسرے مرد ہوتے ہیں, پھر کبھی یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں یہ دوستیاں لگی ہوئی ہیں, تو ٹرپ ہو رہے ہیں تو فلانا ہو رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا یہ تماشے ہوتے ہیں. یہ تو پھر جدو پول کھلن گے تو پھر یہ نا شرم کرنی چاہیے ہمارے معاشرے کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی, عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. غیر محرم مرد کے ساتھ عورت کا بیٹھنا کوئی کام نہیں ہے. عورت نوکری کر سکتی ہے پر وہاں کرے نا جہاں پر غیر محرم مرد نہیں ہوتا. جارا سارا ڈپارٹمنٹ عورتوں کا ہے تو وہاں کام کرے. اے سارے مردوں دے وچ ہی بڑی پھردی ہوندی ہے جناب, آپ دیکھتے رہتے ہیں نا جی, یقین فرمائیں بڑے بڑے عجیب مسائل ہیں, اب کیا کریں. بہرحال اللہ ہمیں ہمارے اس مسلمان معاشرے پر مہربانی فرمائے. نبی پاک نے فرمایا مرد اور عورت کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے. نمبر 2 ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم, نبی پاک فرمایا عورت کبھی اکیلی سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو. اور آج کل بچے یہ ڈگریاں لینے جا رہی ہے, بیرون ملک جا رہی, 4 سال کا ڈپلوما ہے, فلانے جا رہی, گل میں کہ اور گل سارے چند چڑھا کے آئے گی. اللہ تعالیٰ
سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. ہم نے اسلام کو تو پسے پوش ڈال دیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ مخلوط تعلیمی نظام ہے, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر نا یہ بات کہی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں غزوے کے لیے جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے. حضور نے فرمایا رک جا, یہاں تو واپس چل, اپنی بیوی نو حج کرا, تیرا وہ جہاد ہے. ہمارا معاشرہ اس کو اہمیت کم دیتا ہے, نہیں سمجھ رہا, جبکہ سمجھنا چاہیے. عورت اکیلے سفر بھی نہیں کر سکتی, اور جب جب عورت نے اکیلا سفر کیا شاید ہی کوئی ہو جو بخیر و عافیت آئے, ورنہ کوئی نہ کوئی مشکل ضرور بن جاتی ہے. یقین فرمائیے, اس واسطے ایسی عورتوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور اسلام کے قاعدہ قانون کے مطابق ان کو سفر کرنا چاہیے. اس میں ان کی عزت اور ان کی مال اور جان اس کی زیادہ حفاظت ہے. نہیں سمجھنا تے موڑو, کرو جو کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو حج پر بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 700 گنا نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے جو حج پر خرچ کرتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ روایت ہے, اس کو امام منذری نے اس بات کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ حج کرے اس کی بخشش ہو جائے گی. قیامت والے دن اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا. جو اخلاص کے ساتھ حج کرے بخشش ہو جائے گی, اور خود وہ شافی بنے گا, شفاعت کرے گا اللہ کی اجازت سے. اور اس کے بعد فرمایا واپس گھر آنے تک اللہ کی امان میں رہتا ہے. اور جو حج میں 1 درہم خرچ کرتا ہے دوسرے مقام پر خرچ کرنے سے 10 لاکھ گنا زیادہ اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. جو حج میں بندہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو حج ضرور کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ, فرمایا حاجی اور عمرے والا یہ اللہ کا وفد ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا وفد ہے. اور وفد جو ہوتا ہے نا یہ بڑے پروٹوکول والا ہوتا ہے, چونکہ یہ سمجھے کہ حکومت نے اس کو بھیجا ہوتا ہے تو اس کی عزت اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اور اس کی ساری باتیں وہ حکومت اور بادشاہ کے ذمے ہوتی ہیں. تو جیسے ہمارا بادشاہ کوئی وفد بھیجے تو اس کا ایک پروٹوکول, ایک شان ہوتی ہے, وہ جو بات کہتا ہے وہ مانی جاتی ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. اسی طرح حاجی اور عمرے والا یہ تو اللہ کا وفد ہوتا ہے, ان کو اللہ کی بادشاہی میں بھیجا جاتا ہے. اس لیے فرمایا نہ لڑائی کریں, نہ جھگڑا کریں, نہ قتل و غارت کریں, وہاں پر نہ شکار کریں, نہ درختوں کو کاٹیں, نہ جو ماریں, نہ مکھی ماریں. کیوں؟ تم اللہ کا وفد ہو. یہ حاجی اور عمرے والا اللہ کا وفد ہے. اور آگے فرمایا اگر یہ حاجی دعا کر دے تو اللہ قبول کرتا ہے, اور اگر یہ مغفرت کی دعا کرے تو اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج اذا لقیت الحاج, فرمایا جب تو حاجی کو ملے, تیری ملاقات ہو کسی حاجی سے, فسلم علیہ, فرمایا پہلے اس کو سلام کہنا, وصافح, فرمایا اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا. دوروں حاجی صاحب سلام علیکم نہیں, ٹائم لگے تو نیڑے ہو کے ہاتھ میڑ گلے لا. اس کے بعد فرمایا ومرہ, پھر اس کو حکم دے, عرض کر, ان یستغفر لک, کہ وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. اور آگے کیا فرمایا قبل ان یدخل بیتہ, وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر دے تو قبول ہے. کیوں؟ فإنہ مغفور لہ, اللہ نے گھر داخل ہونے سے پہلے ایسے سمجھو کہ اس کو بخشا ہوا ہے. وہ جس کے لیے دعا کر دیتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. بلکہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر اس روایت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو حاجی ہوتا ہے, فرمایا 40 دن تک حج سے آنے کے بعد, پہلے میں نے روایت سنائی گھر داخل ہونے سے پہلے, تو اب ہے کہ اگر گھر میں داخل بھی ہو جائے تو 40 دہاڑے تک وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں حاجی کی دعا قبول فرما لیتا ہے. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال ہوا, اب یہ سنیے, فرمایا سأل رجل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا مل حاج, حضور حاجی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الشعث والطفل, فرمایا شعث و طفل حاجی ہوتا ہے. حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو پراگندہ بال ہو اور جس کے جسم سے بظاہر تمہیں سمیل آ رہی ہو, فرمایا وہ حاجی ہوتا ہے. یعنی وہاں جا کر وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے بال کدھر جا رہے ہیں, تو میں نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے, تو میں نے کنگھی کیسے کرنی ہے, تو میں نے جناب علی خوشبو کیسے لے, فرمایا نہیں,
جس کی توجہ نہ بالوں کی طرف، نہ کپڑے کی طرف، نہ جسم کی طرف، نہ سمیل کی طرف، فقط اللہ کی طرف ہو، اگرچہ بال بکھرے ہوئے ہوں، گھٹا پڑا ہوا ہو، جسم سے سمیل آ رہی ہو، فرمایا یہی تو اصل حاجی ہے کہ جس نے توجہ ادھر نہیں کی ادھر کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حاجی ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا ای الحج افضل، حضور سب سے افضل اور بہترین حج کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ حج الحج والسج، فرمایا جس میں بندہ خون بہائے اور جس میں بندہ شور مچائے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے آپ تو روکے ابھی حاجی تو لڑا بھی نہیں سکتا، تو خون بہانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مرزا جیل میں جیسا پاگل ہو تو کیا مطلب نکالے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں ایسے جاہلوں کو مت سنو، ان سے سنو جنہوں نے کچھ پڑھا ہے۔ نبی پاک سے پوچھا کہ افضل حج کون سا ہے؟ فرمایا جس میں خون بہایا جائے اور جس میں شور مچایا جائے۔ حالانکہ ابھی تو فرمایا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے، تو پھر شور مچانے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ مرزا جیل میں جیسے پاگل تو نہیں تمہیں ترجمہ بتائیں گے نا، کمرے میں بیٹھنے والے پلمبراں کو ٹوٹیاں کساؤ، انہوں کیا پتا دین کیا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا بہترین اور افضل حج وہ ہے جس میں خون بہایا جائے اور شور مچایا جائے۔ پوچھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہن جواب سنو کیا ہے۔ خون بہانے کا مطلب یہ ہے، فرمایا حاجی وہ جو قربانی کرتا ہے نا، حج کرنے کے بعد قربانی کرے، فرمایا یہ خون بہانے کا یہ مطلب ہے، وہ نہیں کہ چھرا چوکلا میں 5-7 بندیاں کا کام کر چڑھے۔ خون بہانے کا مطلب جانور ذبح کرے۔ اور دوسری بات فرمایا شور مچائے۔ شور مچانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا فضول باتیں نہ کرے، لبیک اللہم لبیک، اس کی صدائیں دیتا رہے۔ فرمایا جس درخت، جس پہاڑ، جس پتھر کے قریب سے بندہ گزر جائے اور یہ دعا پڑھے، فرمایا وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن وہ گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے شور مچانے کا۔ اس کا اور شور نہیں ہے کہ سارے ستے پڑھن تو ڈھول کوٹ ہے، سارے حاجیوں نو ذلیل کرے دے، مطلب نہیں۔ وہ بیٹھے ہو، اس واسطے نبی پاک کے ہر جملے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ مس سبیل، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا راستے و استطاعت ہو، تو یہ راستہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اسے؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ زادم و راحلہ، جس بندے کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو اور سواری ہو، فرمایا وہ بندہ حج کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے استطاعت کا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف نکلتا ہے، سواری کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو ہر چکر کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب وہی حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ دا مطلب ہے شیطانہ نو کٹن دے نال، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، شیطانہ نو کٹن دے نال بندے دے گناہ معاف ہوندے جے ہیں۔ اب وہ شیطان کو کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد فرمایا جب وہ حلق کرواتا ہے، پنجابی میں جس کو ہم ٹینڈ کہتے ہیں، تو فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو اتنا ثواب ملے گا، بتائیے وہ گھر جب واپس آئے گا سارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے حج کا مقصد کیا ہے؟ کیا حج کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حج کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہے، اور حکم الہی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار، کہ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ پورے حج کے اندر سب سے زیادہ لبیک کی صدائیں بولی جاتی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی وحدانیت کا اظہار، پوری کائنات سے لوگ آئے ہوتے ہیں مسلمان، وہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے،
وہ مستقل بالذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہے، فنا نہیں ہے، وہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، اسی کے دیے سے سب کچھ ملتا ہے، ورنہ کوئی کسی چیز کا نہ مالک ہے نہ مختار ہے۔ لیکن جب اللہ دے دے تو پھر اللہ کے نبی بھی مختار بن جاتے ہیں اور اللہ کے ولی بھی مختار بن جاتے ہیں۔ جب اللہ دے نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ اس طرح کا نسل کا سلسلہ، وہ خود ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، دائیں اور بائیں سے پاک ہے، آگے اور پیچھے سے پاک ہے، اب کب تب جب ہر شے سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیسا؟ اے او جانے جے نے معراج دی رات ویکھیا ہے، ہمیں کیا پتا کیسا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، نبی پاک فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، اور میں اپنے رب نو ویکھیا، میرا رب بڑا ہی سونا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کرام کے دل بھی مچلنے لگے، یا رسول اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم رب کو دیکھیں۔ تو اس وقت اللہ کی اجازت سے میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، اور جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو رب کے جلووں کو دیکھ لیا ہے۔ یہ جو میں نے کلمات بولے ہیں نا تھوڑے اللہ کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ ہے توحید بیان کرنا۔ بعض لوگ توحید پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، کوئی خواجہ نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی داتا نہیں، کسی ولی کے پاس نہیں جانا، کسی دربار سے نہیں جانا، کوئی کسی واسطے بکرا نہیں بگا۔ او بھائی جان، یہ توحید نہیں بیان ہو رہی، یہ ولیوں کے خلاف بکواس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آؤ مجھ سے سیکھو، تمہیں بتائیں توحید کیسے بیان کرنی ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ کوئی نہیں کچھ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا تو اصحاب کہف والے کون تھے؟ اگر کوئی نہیں کچھ کر سکتا تو مجھے بتاؤ حضرت سلیمان کا امتی آصف بن برخیہ کون تھا جس نے آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا تھا؟ بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت خضر کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ قرآن میں کسے موجود ہے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے؟ اگر پہلی امتوں کے ولیوں میں اتنی طاقت ہے اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے اور کوئی شرک نہیں ہوتا، تو پھر غوث اعظم کی طاقت بیان کرنے سے شرک کیسے ہو جائے گا؟ ایسے ہی جاہل ہو گئے لوگ، ولیاں دے دشمن بن گئے، ہم توحید بیان ہو جا بڑا تو توحید آڑا۔ توحید نہیں، توحید یہ رب کا تعارف کروایا جائے۔ رب کا تعارف آتا کوئی نہیں تو ولیاں دے خلاف جڑ جاندے نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کا تعارف کروانا ہے تو میری جان قرآن پڑھ کے اللہ کا تعارف کروا۔ یہ اللہ کا تعارف نہیں ہے، یہ ولیوں کے خلاف زبان درازی ہے۔ ارے نو ڈک ورنہ قرآن دا جواب دے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں کر رہے؟ آپ سمجھ۔ اگلی بات، حج کا مقصد کیا؟ پہلا حج، پہلا مقصد اللہ کا حکم ہے ہم نے پورا کرنا ہے۔ دوسرا مقصد حج کا اللہ کی وحدانیت کی صدا کو بلند کرنا اور یکجا ہو کے مل کر اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا اور ساری دنیا کے عالم کفر کو یہ پیغام دینا کہ تمہارے رب جو تم نے بنا ہوئے یہ بت ہیں، کوئی نیا پسند آ جائے پہلے کو پھینک دیتے ہو۔ ہمارا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے محبوب نبی نے آ کر ہمیں مسلمان بنایا ہے اور انہی کے دین پر ہم چل رہے ہیں اور اپنے رب کی وحدانیت کو مان رہے ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد اجتماعیت کا درس۔ ہمارے اسلام کے اندر، ادھر دیکھیں میری طرح، میں آپ کو بتاؤں، پاور شو کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے پاور شو کیا کریں۔ اس کے ساتھ کفر کا دل ڈرتا رہتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اپنا جو ہمارا محلہ ہے اس سطح پر ہم 5 نمازوں میں جمع ہوں، تاکہ اس محلے یا ارد گرد میں اگر کہیں کافر رہتے ہیں انہوں نے پتا چلے اکٹھے نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اگر شہر سطح پر دیکھنا ہے تو پھر جمعے والے دن آ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آج دیکھو کتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے جو کہا ہے نا، ہر نماز میں اپنے محلے میں پاور شو کیا کریں، اور جب جمعہ آ جائے تو پھر اپنے شہر میں، اور جب عید آ جائے تو اپنے پورے علاقے میں مرکزی عیدگاہ میں جمع ہو جائیں۔ اور یہ تو تھا کہ آپ نے دکھانا ہے محلے کو تو مسجد میں آ جائیں، شہر کو تو جمعے میں آ جائیں، علاقے بھر کو، ملک والوں کو
تو آپ عید کے میدان میں آ جائیں، اور اگر پوری دنیا کو آپ نے اپنا پاور شو دکھانا ہے تو پھر میدان حج میں چلے جاؤ۔ اتنی مسلم دنیا جب اکٹھی ہوتی ہے تو یہ اجتماعیت اور پاور شو حج کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں۔ اور پھر اگلا حصول تقوی، یہ حج کا مقصد ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے حج کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو بس آ کے اپنے کھاتے تے لکھوانا بھی پہلے میرا نام سمر ہے تو ہوں حاجی سمر لکھ دے ہیں۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا کھاتے تے، آپ نے سنا ہوگا ایک چٹکلا، تو اس واسطے وہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرو۔ کوئی کاغذاں دے اتے حاجی لکھاؤن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعلان کر دیا حاجی کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کر لیا سو کر لیا ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے حج فرض ہے، تو پھر جڑے نماز پڑھتے ہیں اپنے نام دے نال نمازی صاحب لکھیا کریں، تسی حاجی صاحب لکھیا کرو۔ نہیں توجہ فرما رہے، کر لیا سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہتا ٹھیک ہے، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور پانچواں مقصد ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنا۔ پتہ چلا ہمارا اسلام ہمیں بزرگوں سے جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ توڑنے والے بچے اور ہیں جو کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو میں کہا تیرے پلے کی ہے۔ پھر دیکھو نا جو کہتے ہیں بابے شاہی کو نہیں، ہم بابوں کو نہیں مانتے، تو ایتھے جڑا اسلام پھیلایا تیرے پیو نے پھیلایا ہے۔ ہیں بھائی کہ نے پھیلایا؟ دس نا مینوں، بزرگاں پھیلایا ہے۔ ایڈا نمک حرام ہو گیا جہاں بزرگاں تینوں کلمے پڑھائے تو کہنا شاہی کوئی نہیں۔ کچھ حیا کرنی چاہیے یار، ایسا نمک حرام مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کو چاہیے اپنے محسنین کو سمجھے۔ کل تک یہ داتا صاحب ہوں یا بابا فرید ہوں، سلطان باہو ہوں یا پیر کندھاری ہو، یہ جناب ہمارے معین پاک ہوں یا حضور غوث پاک ہوں، کل تک آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ لوگوں کو کلمے پڑھا رہے تھے، اور آج مزار بن گئے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے۔ اور کیڑا شرک ہے؟ جب اذان ہوتی ہے نا، غوث پاک کا دربار ہو یا داتا علی حجویری کا دربار ہو یا بابا فرید کا دربار ہو یا پیر کندھاری کا یا سلطان باہو کا، وہ پیر سیال کا ہو یا مہر علی کا یا جماعت علی کا یا غوث جلی کا، سارے درباروں کو ہم علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں آ کے رب کو سجدہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں یا اللہ عبادت تیری ہے، پوجا تیری ہے، رب تو ہے، سجدہ تجھے ہے، لیکن ان کے پاس اس لیے آئے ہیں تیرے پیارے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ توجہ ہے؟ کوئی ایک دربار بتاؤ جہاں پر نماز کے ٹائم لوگ اس بابے کو سجدہ کرتے ہوں، اساں دھول نہ پٹ کے رکھ دے مانگے۔ ہم تو 2 نمبر پیر کو نہیں مانتے جو داڑھی منڈا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، میلیاں دا لبا ہوئے، داندہ دا بھجا ہوئے، خسریاں دا نچا ہوئے، بھامے بڑے گھر پیران دے گھر جام پہ اسی تینوں مندہ ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک پیر وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اگر اس کے مطابق نہیں، وہ پیر ہی نہیں ہے۔ یہ حج ہمیں اللہ کے پیاروں کی اداؤں سے جوڑ دیتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عدل و انصاف اور مساوات کا پیغام، ایک جیسا لباس، ایک جیسے خیمے، ایک جیسا کھانا، ایک جیسی زمین جس پہ سونا ہے، چلنا ہے، کوئی امیر و غریب نہیں ہے، کوئی کر و فر نہیں ہے۔ فرمایا جب اللہ کے گھر میں تم ایک جیسے ہو جاؤ، اللہ تمہیں حاجی بنا دیتا ہے، اپنے ملک میں آ کے بھی ایک جیسے رہا کرو، بندے بنے رہو گے۔ یہاں آ کے کوئی چودھری ہے تو کوئی ملک ہے تو کوئی خان ہے تو کوئی میاں صاحب ہے تو کوئی فلانا صاحب ہے، اے جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سانو پوچھنا لگ گئی نا، ان نبوں سانو خراب کیتا ہے۔ کاش کہ یہ پوچھ لیں ہٹ جائیں اور ہم انسان بن کے رہیں تو مزہ آئے نا۔ اور یہ عدل و انصاف کا پیغام رنگ اور نسل اور امیری اور غریبی اور ملک اور عرب اور عجم ہر چیز کو پیچھے کر کے ایک خدا اور ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمے کے نام پہ اکٹھے، ایک جیسا لباس ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ پیغام یہاں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ یقین کرے بندے دا مول کوئی نہیں، پیسے دا مول ہے۔ پیسہ ہے تہاڈی غلط بات نو بھی صحیح آکھیا جائے گا، پیسہ کوئی نہیں تیری صحیح گل میں اے تے چگڑ تو سمجھ نہیں پئی آوندی۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کے تجربات میں گزرا ہوگا۔ اور آخری حج کا جو پیغام ہے وہ بھی سن لیں، مقصد وہ ہے عالمی دنیا کو پیغام دیا جائے۔ تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، باقی جزیرے ہیں، 77 کے قریب ٹوٹل بنتے ہیں۔ یہ سارے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک عالمی پیغام جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک سرکاری ورقہ لکھ دیتا ہے تو مولوی صاحب کھلو کے پڑھ دے پین تو ساڈے تے احسان نہ کر، تو سانو وہ پڑھ کے سنا جڑا قرآن دے وچ ہے یا حدیث دے وچ ہے۔
اب مزہ آ جائے نا، حج کا موقع ہو اور حج کا خطبہ پڑھنے والا وہاں پر غزہ اور فلسطین کی آواز اٹھائے، مزہ نہ آ جائے؟ لیکن وہاں پر میں کہتا ہوں وہ مولوی کو ایسی جرات کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ آیا، تسی اپنی بیبیاں نچائیاں ہوتے سامنے، آپ نے دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے، غیرت والے مجھے سارے بتائے نا، بیبیاں نچائیاں، ٹرمپ دا استقبال ہویا ہے اور سامنے ننگے سر عورتیں رقص کر رہی تھیں، اور اس کو کیسا پروٹوکول دیا گیا؟ تو مولوی صاحب میں اتنی جرات ہونی چاہیے نا خطبہ دینے والے میں کہ کہہ کے تو غلط کیتا ہے، یہ جہالت والا۔ پر سرکاری مولوی کہاں بول دے، ایک تھے مولوی ہوئے یا ڈاکٹر جلالی ورگا یا بابے خادم رضوی ورگا، وہ تو جناب حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں بھی کرے، تو جنہاں دا پیسہ دے کے منہ بند کر دیتا جائے وہ کیا کریں؟ اور میں لال رومال والے با پردہ مولوی سے بھی کہوں گا، جملے پر غور کرو، لال رومال والا با پردہ مولوی، سر تے رکھ کے پردہ کیتی ودا، میں کہ تواڈیاں بیبیاں بے پردہ ہو گئیاں ٹرمپ دے سامنے، ہن کتھے؟ ہاں او کو سمجھ آئی نے؟ قسم خدا کی یہ ہم اپنے سٹیج کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اسی لنگر حسین دا کھاتا ہے تو حلال تو کر کے جاواں گے نا۔ اس واسطے مولوی صاحب کو چاہیے نا غزہ کا فلسطین کا مسئلہ اٹھائے، اور سرکاری بندہ کیسے اٹھائے؟ جزاک اللہ بزرگو، بتاؤ مجھے یہ کیسے بولیں گے؟ ان میں جرات ہی نہیں ہے، چونکہ وہاں سٹیجوں پر بادشاہ کی بولی بولی جاتی ہے اور یہاں سٹیجوں پر محمد مصطفیٰ کی بولی بولی جاتی ہے۔ ہم کسی بادشاہ یا اس کے چمچے کڑچے سے نہیں ڈرتے، جیڑا دن ساڈا باہر ہے اور باہر ہے، جیڑا قبر ہے، لیکن بولن دی چستے آوے نا یار۔ اس واسطے حج کا بڑا لازمی مقصد ہے عالمی دنیا کو پیغام دیا جائے کہ تم نے مسلمان ہو، تم نے حق ہے۔ کم از کم حج کا خطبہ دینے والا مولوی یہ تو کہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی اور جب دیکھا کہ انڈیا ہردا پہ ہے اور کافر کو کافر بچانے کے لیے آ گیا، ٹرمپ بھجدا آ گیا، چودھری دا ککڑ ہردا پہ سی نا، ہائے 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 ہائے، چودھری دا ککڑ ہردا پہ سی تے بھج کے آ گیا، نہیں آپ جنگ بندی کر دے، سیز فائر کر دے۔ میں نے کہا او مولوی صاحب حج کا خطبہ دینے والے، یہ پیغام جاری کر کہ اگر کافر کو بچانے کے لیے کافر آ سکتا ہے تو غزہ میں مسلمان کو بچانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ اس مولانا صاحب کی تقریر میں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے، کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو سرکاری درباری مولوی جن کو رک کے لکھ کر دیے جاتے ہیں۔ ہم سرکاری نہیں ہیں، ہم سرکار والے ہیں، ہم درباری نہیں ہیں، ہم دربار والے ہیں۔ یہ ہے فرق وہاں کے اور یہاں کے علماء کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔